حضرات، ماہ دسمبر جاری ہے۔ جس کے اندر معروف مشہور بات یہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو۔ اور انہوں دی یاد اندر عیسائی حضرات 25 دسمبر نو میلاد عیسیٰ مناندے، جس نو کرسمس ڈے کہا جاتا۔ اور بہت سارے نادان مسلمان اس دن نو عیسائیت اس پروگرام وچ شمولیت اختیار کرتے، اور بعض لوگ ذاتی طور تے شریک تے نہیں ہوندے، لیکن عیسائی لوگاں نو اس دن دی مبارک پیش کر دے۔ بالخصوص ایسے لوگ جنہ دی ماحول محلے عیسائی رہن والے لوگ نے، انہوں دی خوشی اندر اور اس ایک دوسرے نے تحفے تحائف مبارک پیش کرنے نو ضروری سمجھے۔ بعض سماجی سیاسی قیادت بھی آگے ہوتی ہے اپنے ووٹ دی خاطر، وہ بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور باضابطہ بینرز وغیرہ لگا کے مبارکباد پیش کرن دا ایک طریقہ رائج ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ظلم تو یہ ہے کہ بعض مذہبی لوگ امن، وحدت ادیان اور بین المذاہب ہم آہنگی اور انتظامیہ دے اندر اثر رسوخ واسطے وہ لوگ بھی عملی طور تے کیک کٹن اندر شریک بھی ہوندے، اور پھر اس نو خوشی کیک نو کھا بھی رہے ہوندے نے اور سمجھ رہے ہوندے نے کہ اسی بڑے کھلے دل، وسیع نظر اور تمام مذاہب دے ہاں مقبول اور انہاں دے ہاں معزز
بڑھن دی کوشش کر تو اس لیے ضروری ہے کہ اس دن دیان تو پہلے اس کی شرعی حیثیت واضح کر دی. عیسائیت دے ہاں عقیدہ تثلیث جو ہے یہ بنیادی عقیدہ. انہاں دا نظریہ ہے کہ اللہ اور عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم مل کے ذات وچ ایک نے اور اقانیم وچ شخصیات وچ تین نے. نعوذ باللہ کہ اللہ دی ذات ایک ہے لیکن تین شخصیات مل کے ایک ہے. اس نو قرآنی اور حدیثی اصطلاح عقیدہ تثلیث کیا جائے. اللہ باپ کی طرح ہے نعوذ باللہ اور عیسیٰ ابن مریم ابن اللہ ہے اور روح القدس جو انسان دے وجود وچ سرایت کرتا ہے اور ایمان دی تحریک پیدا کرتا ہے. اور پھر سیدہ مریم جو ہے یہ اللہ کی نعوذ باللہ بیوی کی حیثیت ہے. عیسائیت دے مختلف فرقے انہاں چوں جو تعداد عددی لحاظ سب تو بڑا گروہ ہے اس کا نظریہ عقیدہ ہی ہے تثلیث کا. اور دوسرا عقیدہ ہے صلیب کا کہ عیسیٰ ابن مریم سولی پہ چڑھا دیے. دیکھ لیجئے تثلیث اور صلیب کس قدر آپس متضاد نظریے. اور ساڑھے گناہاں دی عیسائیت دے جتنے گناہ وہ سارے مٹ گئے دھوپ دیے گئے اور اس کے بدلے عیسیٰ ابن مریم سولی چڑھا دی. اور صلیب دا نشان انہوں دے مذہب دا حصہ ہے. تسی ویکھدے ہو انہوں دے ماتھے پر بھی صلیب، لباس پر بھی صلیب، گرجا گھروں پر بھی صلیب، سولی کا نشان. یہ دو نظریے عیسائیت میں. تیسرا نظریہ مرزائیت ہے. انہاں دے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. نہ وہ زندہ ہے نہ زندہ اٹھائے گئے بلکہ فوت ہو. اور جس مہدی اور جس مسیح دے آن دا ذکر ہے احادیث وچ اس تو مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی. اور بعض مسلمانہ اندر بھی کئی ایک ایسی شخصیات گزریات جو اس عقیدے گمراہ ہو گئے. انہوں کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے بلکہ باپ ہے. یہ تیسرا نظریہ.
اور یہودیت دا چوتھا نظریہ یہ ہے کہ عیسی ابن مریم باپ ان کا موجود ہے اور سیدہ مریم نے نعوذ باللہ بدکاری کی اور اس بدکاری کی وجہ عیسی ابن مریم پیدا ہو۔ یہ مختلف نظریات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے۔ یہودی بھی انتظار نے کہ ایک مسیح آئے اور غالباً وہ دجال ہی ہے جو آئے گا جس جو انتظار ہے۔ لیکن اہل ایمان اور اہل اسلام اور قرآن و سنت کا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، وہ روح اللہ ہے اور وہ کلمۃ اللہ ہے، اللہ کی قدرت کا نشان ہے۔ اللہ نے اپنے امر سے بغیر باپ کے انہیں پیدا کیا، دنیا میں آئے اور رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فرمائی، پھر اللہ نے ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب قریب ان کا نزول ہوگا، ان کے ہاتھوں سے دجال مسیح قتل ہوگا، اور وہ دنیا میں آئیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع آپ کی شریعت کے پابند رہے۔ یہودیت عیسائیت مٹ جائے گی اور ان کے ہاتھوں قتل ہوگی، یا ان پر ایمان لے آئیں گے، جو نہیں لائیں گے وہ قتل کا دیے جائیں۔ یہ اسلام کا تصور ہے، بنیاد یہ عقیدہ ہے جس کے اتنے دلائل قرآن اور حدیث موجود ہیں۔ تو عیسائیت اس عقیدے دا اور یہودیاں دے اس گندے نظریے تھا۔ اللہ نے قرآن میں کئی ایک آیات رد فرمایا۔ سب سے پہلے عقیدہ تثلیث نو کفر قرار دیتا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ آج یہی نظریہ رافضیوں کے ہاں بھی موجود۔ یہ تو تثلیث ہے، ان کا عقیدہ اس سے بھی آگے ہے۔ وہ کہتے ہیں 5 مل کے ایک اللہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گاڑیوں کے پیچھے اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، حقیقت میں 5 اس میں نام ہوتے ہیں۔ گاڑی کے پیچھے آپ دیکھیں گے شیشے پر بعض دفعہ کاروں بڑی گاڑیوں کے پیچھے جو ہے وہ جس طرح 5 یہ انگلیاں ہیں، اسی طرح پیچھے لکھا ہوتا ہے اس میں اللہ۔ اگر غور سے پڑھے تو محمد، فاطمہ، حسن، حسین اور علی، یہ 5 نام لکھے ہوتے ہیں، بنتا کیا ہے؟ اللہ۔ تو یہی نظریہ آگے رافضیت میں سرایت کر چکا ہے۔ وہ 5 ہستیوں کو اللہ کے نور سے مانتے ہیں کہ اللہ کے نور سے یہ 5 ہستیاں پیدا ہو۔
لفظی فرق ہے یہودی عیسائی اور رافضیوں کے عقیدے میں، حقیقت میں ایک ہی عقیدہ کہ ذات ایک ہے، آگے شخصیات جو ہے وہ مختلف۔ تو اللہ تعالیٰ نے تثلیث کو جب کفر قرار دیا تو پھر 5 کا تصور تو ایسے ہی باطل تھا۔ فما من الہ الا الہ واحد، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ معبود صرف ایک ہے۔ فما من الہ الا الہ واحد، وہ ایک ہے، ایک ہی معبود ہے، اکیلا ہے اور مخلوق سے جدا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ لوگ باز نہ آئے جو یہ کہہ رہے، اس سے نہ رکے نہ باز آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ضرور ان لوگوں کو اس کفر کی وجہ سے دردناک عذاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے دی مزید وضاحت فرمائی، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام، نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم مگر ایک رسول ہے۔ معبود کہتے ہو نہیں ہے، اللہ کا حصہ جز بیٹا کہتے ہو نہیں ہے، الا رسول، وہ رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں صدیقہ ہے، بدکارہ نہیں ہے، وہ صدیقہ ہے۔ یہودیوں کا نظریہ باطل ہے، عائشہ کو صدیقہ کیوں کہا جاتا؟ کہ جو کچھ ان پر الزام لگائے گئے تھے وہ سارے جھوٹے تھے، عائشہ صدیقہ تھی۔ تو وہ مریم اسلام ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی۔ تو اس مریم کو مریم صدیقہ کیوں کہا گیا؟ کہ وہ زنا بدکاری سے مبرہ ہیں، پاک۔ ایک آیت میں ہی وضاحت ہو کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا جز نہیں ہے، رسول ہے۔ ان کی ماں سچی ہے، کردار میں پکی، طہارت پاکیزگی میں کوئی شک نہیں۔ اور کانا یاکلان الطعام، ماں بیٹا دونوں وہ کھانا کھاتے تھے۔ کیسی عقلی دلیل اللہ نے بیان کی کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کیا مانا؟ کہ وہ بشر تھے، وہ انسان تھے، وہ میرے نور سے نہیں تھے، میرا جز نہیں تھے، میری بیوی اور میرے بیٹا نہیں تھے، وہ کھانا کھاتے۔ اگر مجھ سے ہوتے تو میں کھانے سے پاک ہوں تو میرا بیٹا بھی نعوذ باللہ، پھر اگر ہوتا تو کھانے سے پاک ہوتا۔ تو ان کا کھانا کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ میرا نہیں ہے، جو سے میرے حصہ نہیں، وہ دونوں کھانا کھاتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت مبارکہ اہلی کتاب مخاطب کر کے فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو۔ غلو سے منع کیا، روکا ہے۔ غلو کا معنی یہ ہے کہ کسی ہستی اور شخصیت کو وہ مقام دینا جو اس کا مقام نہیں ہے،
اس کو اپنے مقام سے بڑھانا چڑھانا یہ غلو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، خبردار مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر وہی کچھ کہو جو حق ہے، اللہ کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بیٹا اور اللہ کا حصہ قرار دیا جائے عیسیٰ ابن مریم کو۔ بلکہ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے، حالانکہ اس کو یہ لائق نہیں تھا، جائز نہیں تھا کہ میرا بندہ ہو کے مجھے گالیاں دے۔ تو آپ نے کیا فرمایا جی کہ اللہ کو گالی کیا ہے؟ فرمایا میرا بندہ ہو کے یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ اللہ کو گالی ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور شرک کیا ہو کہ کوئی بندہ اللہ کو گالی دے اور اس کا بیٹا قرار دے۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہے، وکلمتہ اور اس کے کلمہ ہے، القاہا الی مریم وروح منہ، وہ کلمہ ہے جو مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا گیا اور اس کی طرف سے وہ روح ہے کہ ان کے بعد جبریل آئے۔ کلمہ سے مراد کیا ہے؟ وہ کلمہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، یہ کلمہ کہ اللہ کا امر ہے، اللہ کی طرف سے کن، یہ کلمہ جبریل علیہ السلام لائے اور سیدہ مریم علیہ السلام کے گربان میں آ کے پھونکا اور ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنے لفظ اپنے امر کن سے، اپنے اس کلمے سے پیدا کیا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کو اللہ کا جز اور حصہ اور بیٹا قرار نہ دو۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ وہ تین میں سے تیسرا ہے، اس تثلیث کے عقیدے سے رک جاؤ، بعد آ جاؤ۔ انتہوا خیر لکم، انتہوا خیر لکم، رک جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ رک جاؤ اس عقیدے سے، اس باطل نظریے سوچ سے۔ انتہوا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے رک جاؤ، بعد آ جاؤ۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک ہے اور اکیلا معبود ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کی کوئی اولاد ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے یہ سب کچھ اسی کا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ پھر اللہ نے ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اے مریم، فرشتے نے آ کے کہا کہ اے مریم، اللہ تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے جو اس کے کلمے کے ساتھ پیدا ہوگا، جو اس کے امر کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ، لفظ کن کے ساتھ پیدا ہوگا اس کی طرف سے۔ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں عزت والا ہوگا۔ ومن المقربین، اور اللہ کے قریب لوگوں میں سے، اس کے مقربین میں سے ہوگا۔
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ شخصیت ہوگا جو پنگوڑے میں بھی اور بڑھاپے میں بھی لوگوں سے کلام کرے۔ مرزائیت کبھی رد کر دی جو کہتے ہیں کہ عیسی ابن مریم سولی چڑھا دی۔ اللہ فرماتا ہے فی المہد وکہلا، بچپنے میں، پنگوڑے میں اور بڑھاپے میں، ادھیڑ عمر میں وہ لوگوں سے کلام کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے، کہل میں کے مقام پہ جائیں گے، بڑھاپے میں جائیں گے، لوگوں سے کلام کریں گے، اور نیک بندوں میں سے ہے۔ پھر عقلی طور پر بندہ سوچتا ہے یار باپ بھی نہیں، کس طرح پھر پیدا ہوگی؟ ہر شے پیدا ہوتی ہے بیج سے۔ تو حضرت عیسی ابن مریم کیسے پیدا ہوئی جب باپ ہی نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ کا امر ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس کا مجسمہ، تو پھر وہ زندہ ہوا، بنا تو کس سے؟ امر سے، اس کی پھونک سے، روح پھونکنے سے وہ بنا۔ تو جب اس پھونک سے آدم بن سکتا ہے تو اسی پھونک سے حضرت عیسی ابن مریم کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ تو اللہ نے پھر وضاحت فرمائی، اور ان کا نقلی جتنے دلائل سن عیسائیت، اس کا رد کر کے فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام، خلقہ من تراب، اس کو بنایا کس سے؟ مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ فرمایا مٹی سے میں بنا کے کہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ تو جب میں مریم کے وجود کے اندر یہ لفظ کن جو ہے اس کو امر دے دوں، کہہ دوں، تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرمایا الحق من ربک، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، فلا تکن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے، مانیے، تسلیم کیجئے کہ یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے، اپنے امر سے عیسی ابن مریم کو پیدا کیا۔ پھر قرآن پاک میں اشارتاً ایک جگہ پہ رد کیا۔ عیسائی کیا کہتے تھے کہ 25 دسمبر کو پیدا ہو، اللہ کے ہاں نعوذ باللہ بیٹا پیدا ہو، اور دسمبر کو پیدا ہوئی اور 25 دسمبر کو پیدا ہوئی۔ حالانکہ قرآن اس تاریخ میں کس ذکر نہیں کرتا، نہ حدیث میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ صحائف میں ہے، دنیا کی کسی کتاب میں یہ موجود ہی نہیں کہ ان کی تاریخ ولادت ہے کیا۔ یہ تو الگ بات ہے نا کہ وہ مریم علیہ السلام کے ہاں پیدا ہو، اللہ کے امر سے ہوئے، یا ایسا ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے کی حیثیت سے نعوذ باللہ پیدا ہوئے، لیکن پیدا 25 دسمبر کو ہوئے۔ اس تاریخ پر دنیا کی ساری کتابیں خاموش۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانے والوں کے پاس تاریخ متعین نہیں ہے، انہوں نے 12 ربیع الاول کو قرار دے دیا، عیسائیوں نے 25 دسمبر کو قرار دیا، دونوں نے اپنی طرف سے تاریخ کا تعین کیا، دلیل کسی کے پاس بھی نہیں ہے، قرآنی حدیثی کوئی صحیح سند کے ساتھ کوئی دلیل ہو کہ فلاں فلاں تاریخ جو ہے وہ فلاں نبی کی تاریخ ولادت۔ قرآن پاک نے اشارہ کیا جس سے مفسرین نے دسمبر میں پیدائش عیسیٰ کا رد کیا کہ جدوں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو تو سیدہ مریم علیہ السلام ایک کھجور کے درخت کے ساتھ تھیں۔ اس کو قرآن نے بیان کیا، سورہ مریم، اور اس درخت پر کھجوریں پک چکی تھی، تیار ہو چکی تھی۔
اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے تو حکم آیا کہ اے مریم ذرا اس درخت کو، کھجور کا جو درخت ہے نخلا کھجور، اس کو ذرا اپنے ہاتھ سے ہلا۔ آپ کے علم میں کھجور پہ اوپر چڑھا جاتا، پھر کھجوروں کو توڑا جاتا۔ ایک عورت کے ہلانے سے، ایک مرد کے ہلانے سے کھجوریں تو نہیں گرتی، لیکن ایک عورت کو حکم ہوا کہ اس کو ذرا ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو تجھ پر تازہ کھجوریں گرائی جائیں۔ تو وہ تازہ کھجوریں جو لگ چکی تھیں، پک چکی تھیں، تیار ہو چکی تھی، سیدہ مریم کے ہلانے سے وہ گری۔ تو یہاں سے مفسرین نے یہ وضاحت کی کہ عیسیٰ ابن مریم جس موسم میں پیدا ہوئے وہ موسم کھجوروں کے پکنے کا تھا، اور ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا ملک ہمارے علم میں نہیں آیا جس ملک میں دسمبر میں کھجوریں پکتی ہوں۔ یعنی کوئی ایسا، پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک ابھی تک عوام کے علم میں نہیں آیا، دنیا کے کسی بندے کے علم میں نہیں آیا۔ تو یہ دلیل ہے کہ کھجوروں کے پکنا کا موسم کون سا ہے، اس میں عیسیٰ ابن مریم کی ولادت کے ذکر کی طرف قرآن اشارہ کر رہا۔ تو عیسائیوں کا یہ نظریہ کہ وہ دسمبر کی اس تاریخ کو پیدا ہوئے، عیسائیت کے ہاں بھی اس دن کو نہیں منایا جاتا، 300-400 سال پہلے کی تاریخ نہیں ہے کہ اس دن کو منایا گیا ہو۔ 300-400 سال سے اس دن کا آغاز ہوا ہے۔ اس عیسائیت کے کئی فرقے بھی اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کے اندر ہم ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن کا پہلے کہتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول تعین ہی نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں اس دن کو منانا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، ہم اس کو بدعت کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے بھی کئی فرقے ایسے موجود ہیں جو اس کرسمس کو بدعت کہتے ہیں، کہ ان کے مذہب کے اندر بھی بدعت کا تصور ہے۔ انجیل کے اندر بدعت کا رد، بدعت کی حرمت بیان ہوئی ہے، تو اپنی کتابوں کی روشنی میں منانے والوں کو بدعتی کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سارے عیسائی اس پر متفق ہیں، اس کو حرام کہنے والے، بدعت کہنے والے، شرک کہنے والے بھی موجود ہیں۔ تو قرآن پاک نے یہودی عیسائی کے اس سارے نظریے کا رد سورۃ الاخلاص میں کر دیا۔ اس لیے سورۃ الاخلاص ایک مرتبہ پڑھے تو 10 بارے پڑھنے کا ثواب ہے۔ اس میں اللہ کا تعارف ہے، اس کی صفات ہے، اس کی شان ہے، اس کا مقام ہے، وہ کون ہے اور وہ کیا ہے۔ سورۃ الاخلاص فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اس لیے یہ سورت اتنی معروف ہوئی، اللہ کی زمین پہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ساتھ یہ سورۃ الاخلاص۔ جس بندے کو کوئی اور سورت نہ آتی ہو وہ بھی نماز میں یہی پڑھتا، اس نماز میں یہ سورت اس کے لیے کفایت کر جاتی۔ 3 مرتبہ پڑھے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی محبت جنت کی ضمانت اور گارنٹی ہے، لیکن ساتھ یہ ضروری ہے کہ عقیدہ بھی اسی کے مطابق۔ اگر عقیدہ کے مطابق نہ ہوئے تو پھر جنت کی ضمانت گارنٹی کوئی۔ قل هو اللہ احد، فرمائیے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ ایک، اللہ الصمد، وہ بے نیاز۔ یہ 2 قرآنی صفات ایسی ہیں اللہ کی جو ہر صفت میں ساتھ ساتھ رہتے، ہر صفت میں اکیلا ہے اور ہر صفت میں الصمد۔ فرمایا وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ پہلے اللہ نے یہودیوں کا رد کیا جنہوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ،
یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، رب نے فرمایا لم یلد ولم یولد۔ پھر عیسائیوں کو رد کیا، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اللہ نے رد کیا لم یلد ولم یولد۔ پھر مشرکین عرب کا رد کیا جنہوں نے کہا کہ فرشتے سارے کے سارے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ، فرمایا لم یلد ولم یولد۔ پھر اللہ نے اہل شرک اور اہل بدعت کا رد کیا جنہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، فرمایا لم یلد ولم یولد۔ جتنے بھی باطل نظریات تھے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ ایک ہی جملے میں رد کر دی، لم یلد ولم یولد۔ فرمایا اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ بلکہ قرآن نے کہا اس عقیدے پر آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ سورہ مریم میں اللہ نے اس کی وضاحت کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اتنا بھاری جملہ ہے، لقد جئتم شیئا ادا، یہ اتنا بھاری جملہ ہے، اتنا یہ بھاری قول ہے۔ کہنے میں تو آسان ہے، لاؤڈ سپیکر کھول دیا تو کہہ دے کہ نور من نور اللہ، کہنے تو سوکھ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اتنا بھاری ہے یہ جملہ کہ اللہ کا کوئی حصہ ہے، اللہ کو کوئی جز ہے، اس پر آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اس باطل نظریے پر۔ اتنا یہ سخت عقیدہ اور نظریہ اور یہ اتنا کفریہ اور بھارا عقیدہ، لیکن آج مسلمانوں کے ہاں کوئی پرواہ نہیں۔ 25 دسمبر آ رہی ہے، سارے مذہبی لوگ، سیاسی لوگ، سماجی لوگ، عیسائیوں میں ماحول میں رہنے والے لوگ، بلکہ بعض ایسے بھی واقعات محفوظ ہیں، موجود ہے کہ عیسائی کم ہوتے ہیں، مسلمان زیادہ ہوتے ہیں کئی بستیوں کی علاقوں، اور کئی مسلمانوں کے اداروں میں اسپیشل 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد منائی جاتی ہے اور کیک کاٹا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اور بعض مسلمان اور پھر حکمران اور سیاستدان سارے مل کے عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ایم این ایز، ایم پی اوز کو خوش کرنے کے لیے وہ سارے کیک کاٹنے میں شریک ہوتے اور کھانے میں شریک ہوتے۔ قرآن پاک کو پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں عباد الرحمن کے فضائل بیان کیے ہیں نا، وہاں ایک اسپیشل فضیلت بیان کی ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ عباد الرحمن لا یشہدون الزور کے تحت محدثین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر غیر مسلموں، یہودیوں، عیسائیوں کے جو مذہبی تہوار ہے ان میں شرکت کرنے والا شخص اس آیت کے اندر وہ داخل ہے کہ وہ زور کی گواہی دے رہا ہے، ان کے تہواروں میں شامل ہو رہا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، بس تہوار عیسائیوں کا ہے اور مذہبی ہے، مسلمانوں کا اس کے ساتھ کیا لگے؟ صرف مذہبی نہیں، یہ خاص عقیدے اور خاص اصطلاح اور خاص نظریے کے پیش نظر ہو رہا ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کرسمس ڈے کی مبارک ہو عیسائی بھائیوں کو، عیسائی برادری کو، تو آپ نے کس کی مبارک دی؟ اللہ کے بیٹا پیدا ہونے پر مبارک دے رہے۔ آپ قرآن کی نفی کر رہے ہیں، کوئی اہم مسئلہ تھوڑا ہے۔ سورۃ الاخلاص کی نفی کر رہے ہیں، آپ اپنے ایمان کی نفی کر رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کے عبد ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، صاحب انجیل ہے، صاحب شریعت ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ اللہ
کہ امر سے پیدا ہوئے، وہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے کی حیثیت سے پیدا ہوئے، آپ نے بینرز ان کی مبارک کا لگایا ہو اور ان کے ساتھ آپ شامل ہو گئے. یہ کفر ہی نہیں ہے، بلکہ کفر کے اندر بھی انتہائی سمجھو کہ شدت ہے اس جملے کے اندر کہ آپ ان کو مبارک دیں. یہ وہ تصور ہے جو لوگ کہتے ہیں وحدت ادیان کہ سارا دین جو ہے وہ ایک ہی، دین ایک ہے، اللہ ایک ہے، بھگوان ایک ہے، آگے پوجنے کے عبادت کے مختلف طریقے ہیں، کوئی اسلام کے ذریعے، کوئی یہودیت کے ذریعے، کوئی ہندو کے ذریعے، کوئی کسی ذریعے وہ اس کو پکار رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. اللہ ایک ہی ہے، آگے طریقے مختلف ہیں، اس کو وحدت ادیان کہتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے علاوہ جو دین اور کوئی تلاش کرے گا اللہ اس کو کبھی قبول نہیں کرے. اس آیت مبارکہ کو جا پڑھی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس سے شروع کریں. یہ آیت نمبر غالب سورۃ المائدہ کی 80 نمبر آیت ہے، یہاں سے 85 نمبر تک پڑھیں، یہ 5-6 آیات پڑھیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. پوری اس آیت نے توڑ کے رکھ دیا ہے وحدت ادیان کے تصور. اللہ کہتا ہے میں نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب تمہیں میں کتاب حکمت نبوت دے دوں، پھر میرا آخری نبی آ جائے، تم سب نے اپنے اپنی کتب، اپنی اپنی شریعت چھوڑ کے میرے محمد پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. وحدت ادیان کا ہے کہ سب کچھ ایک ہی ہے، صرف ایک دین ہے اور وہ دین اسلام ہے، اور قیامت تک ایک نبی ہے سب کا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں کہ آپ مختلف ادیان پیش کریں. یہودیوں کا بھی دین ہے، عیسائیوں کا بھی دین ہے، سکھوں کا بھی دین ہے، ہندوؤں کا بھی دین ہے، مسلمانوں کا بھی دین ہے، مرزائیوں کا بھی دین ہے. یہ سارے ادیان ہیں، سارے ادیان باطلہ ہے، حق قیامت تک اسلام ہے. جو اس پر رہے گا وہ جنت میں جائے گا. بس نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا جس یہودی عیسائی کے کان میں یہ بات پہنچ جائے کہ محمد مصطفیٰ نبی ہونے کی حیثیت سے اعلان کر دیا ہے، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے آپ ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ، پوری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں. جس طرح یا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا، اے لوگوں تم عبادت رب کی کرو. پوری زمین پر جو بندہ ہے اس پر فرض ہے کہ عبادت اللہ کی کرے. یا أَيُّهَا النَّاسُ، جو اس زمین پر موجود ہے اس پر لازم ہے کہ اپنا رسول محمد مصطفیٰ کو مانے. سارے نبیوں پہ ایمان رکھے، لیکن آخر الزمان پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور تسلیم کرے، آپ کی اطاعت میں جی اور آپ کی اطاعت اور امت میں شامل ہو کے رہے. کوئی اسلام کے علاوہ دین آگے پیش کرے اور کہے کہ یہ دین ہے اس کو قبول کرے. غلط لوگ کہتے ہیں کہ یہودی اپنے مذہب پہ اگر یہودیت کے مطابق زندگی بس کرے وہ بھی جنت میں جائے گا، عیسائی اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتے رہیں، ٹھیک عمل کرتے رہیں، جو کچھ تورات میں ہے اس کے انجیل میں ہے اس کے مطابق رہیں تو وہ جنت میں جائیں گے. نہیں، ان کی کتابیں منسوخ ہو چکی، تبدیل ہو چکی، منسوخ ہو چکی. اب قیامت تک شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وحدت ادیان کا تصور ہوتا ہے اسلام میں تو نبی علیہ السلام سیدنا عمر کو تورات پڑھنے سے نہ روکتا. کیا واضح حدیث نہیں ہے کہ سیدنا عمر پڑھ رہے تھے تو رات کا ورق ایک مل گیا تو پڑھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام دیکھ لیا سیدنا عمر کیا پڑھ رہے تو رات صرف پڑھ رہے، اس میں لکھا کیا ہے کیا مل جو گئی ورق ایک، تو فرمایا پڑھتے ہیں. پڑھا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی
چہرہ متغیر ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرخ ہو گیا چہرہ. سیدنا ابو بکر صدیق ویگ کے باپ گئے، فرمایا عمر تجھے تمہاری ماں گم پائے، رسول اللہ کے چہرے کی طرف تو دیکھو. یوں سیدنا عمر نے حضور دے چہرے والے ویکھیا، فوری کی فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اسلام رب کے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے پر راضی ہوں. یہ جملہ کہہ دینے کے بعد بھی رسول اللہ نے خاموش نہیں. حضور نے فرمایا اے عمر یہ تو تورات ہے نا، اگر صاحب تورات موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے چلے جاؤ تم سارے گمراہ ہو جاؤ. پھر رسول اللہ نے فرمایا اے عمر اگر موسیٰ خود بھی زندہ ہو کے دنیا میں آ جائے ان کے لیے اپنے لیے بھی کوئی چارہ نہیں جب تک میں محمد کی تابعداری نہ کروں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ایمان لانا ہے محمد مصطفیٰ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. جو اس وعدے پہ نبی قائم نہ رہا میں نبیوں کی صف سے نکال کے فاسقوں کی صف میں شامل کر دوں گا. اتنی بڑی بات قرآن نے کہہ دی ہے. کہاں ہے وحدت ادیان کا تصور کہ وحدت ادیان اور اخوان مذہب کا تصور کہ سارے بھائی بھائی ہیں، مسلمان بھائی بھائی. انما المؤمنون اخوہ المسلم اخو المسلم. قرآن پڑھی یہودیوں عیسائیوں کو اللہ بھائی کہتا ہے. سورۃ توبہ پڑھے اللہ فرماتا ہے یہ یہودی تے مشرک کفار جب تک کفر سے توبہ نہ کریں تو یہ تمہارے بھائی نہیں ہیں. کفر سے توبہ کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، فاخوانکم فی الدین، پھر تمہارے یہ دینی بھائی. قرآن کہتا ہے یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. قرآن کہتا ہے کہ ان سے محبت دلی جگری محبت نہ ہو. تم کہتے ہو وہ بھائی ہے. کرسمس ڈے پر مسیحی برادری کو، مسیح بھائیوں کو، یہ بھائی نہیں ہے آپ کے. اللہ کے بندو قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ، ان سے محبت نہ کرو. ایک ہے ان کی اقلیت کے حقوق وہ اسلامی سلطنت دیتی ہے وہ لے، اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن جگری دوستی، جگری تعلق، جگری محبت، ان کی مذہبی تہواروں میں شمولیت اور ان کو بھائی قرار دینا اور کہنا کہ وحدت ادیان دین ایک ہی ہے، یہ نہیں ہے اسلام میں. اور تھی پوچھئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی بہقی وغیرہ میں آپ کا یہ قول موجود ہے، محفوظ ہے. آپ نے فرمایا کہ تم پہ لازم ہے کہ اہل کتاب کے تہواروں سے اجتناب کرو اور ان کے تہواروں میں ان کی عبادت گاہوں میں نہ جاؤ، ان پر اللہ کا غضب اور لعنت نازل ہوتی ہے. جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں خدا بند یسوع مسیح، رحمت نازل ہوگی، نعوذ باللہ لعنت. لعن الذین کفروا، ان پر لعنت کی گئی ہے اس نافرمانی اور حد سے گزرنے کے وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. داؤد علیہ السلام کی زبان پر، عیسیٰ بن مریم کی زبان پر اور محمد مصطفیٰ کی زبان پر ان پر لعنت کی گئی ہے. آپ لعنتیوں کے ساتھ لعنتی نظریات میں آپ بیٹھے شریک ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. اس سے دنیا کے چند دن آپ کو کہا جائے گا یہ بڑا وسیع القلب ہے، لیکن اللہ کے ہاں مجرم ہو. اس نظریے پر وہ بیٹھے ہیں کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، نہ وہاں دعا ہو رہی. پھر وہ اپنی عبادت کے بعد دعا کرتے. ان کی عبادت کا دن ہے، ان کا اجتماع کا دن ہے، ان کی خوشی کا دن ہے، ان کے کھانے پینے کا دن ہے. وہ اس پر خوش ہیں کہ اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا پیدا ہوا ہے. پھر وہ خدا بند یسوع مسیح اس کو خدا کہہ کے دعا مانگ رہے ہیں اور ساتھ آمین آمین کہہ رہے ہیں. آپ کے کافر ہونے میں کیا شک ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھے ایک یہودی ہو عیسائی ہو زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو مسلمان نہیں ہو جاتا؟ زبان سے پڑھے تو مسلمان ہو جاتا ہے. اسی زبان سے انکار کرے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو بندہ کافر نہیں ہوتا. یہ جو خدا بند یسوع کہہ رہا ہے آپ اس پر آمین کہہ رہے ہیں تو آپ مسلمان رہ گئے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ
آپ فرماتے ہیں کہ جو ان کے مذہبی تہوار میں شامل ہو کے بیٹھ گیا وہ قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ان کی مشابہت کرتا ہے وہ قیامت والے دن انہی میں سے اٹھے گا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ان کو عید والے دن مبارک دے اس شخص نے صلیب کے سامنے سجدہ کرنے پر مبارک دی. اگر صلیب کو سجدہ کرے تو بندہ مسلمان رہ جاتا، مسلمان نہیں رہتا. اگر قبر پہ سجدہ کر کے اس کو معبود سمجھے اور سجدہ کرے تو بندہ مسلمان نہیں. وعدہ ہے لا الہ الا اللہ کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر صرف اللہ. ڈریے کچھ نہیں ہوتا. بھئی ہم عیسائیوں کو مبارک نہیں دیتے تو ہم مر گئے ہیں، زندہ نہیں ہیں. اسی معاشرے میں ہے. اگر ایک سیاسی ورکر، ایک سماجی ورکر یا ایک ایم این اے یا ایک ایم پی اے یا ایک چیئرمین اگر عیسائی یہودیوں کو مبارک نہیں دے گا تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ میں ہار جاؤں؟ اس لالچ میں وہ ان کے ساتھ ہے تو بتاؤ اس کے کفر میں شک کیا؟ اس ہوس میں ہے، اس لالچ میں ہے کہ یہ اقتدار ہے، یہ چودراہٹ ہے، یہ کرسی ہے، میرے سے چھن جائے گی اگر میں نے عیسائیوں کو بھائی نہ کہا اور ان کے تہواروں میں شامل نہ ہوا، کیک نہ کاٹا، نہ کھایا. میں امن کمیٹی کا حصہ ہوں، مجھے نکال دیا جائے. یہ جو اجلاسوں میں چائے وائے اور پھیرا ٹوری کے خرچہ ملتا ہے یہ ختم ہو جائے. یہ جو میرے اخبار میں اور ٹی وی میں فوٹو آتا ہے کہ میں عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور سب کے ساتھ مل کے بیٹھا ہوں، یہ چودراہٹ، یہ عزت ختم ہو جائے گی. یہ عزت ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں یہ عزت ہے. حقیقت میں اللہ کے ہاں یہ کوئی عزت نہیں ہے. اب اپنی عزت خراب کر رہے ہیں، ایمان اور عقیدے کو خراب کر رہے ہیں. کن کے ساتھ بیٹھے ہیں، کس بنیاد پہ بیٹھے ہیں اور کس عقیدے کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ بتاؤ. سورۃ الاخلاص کا انکار کر کے بیٹھنا وارج؟ بھائی عیسائیوں کا ایک مذہبی تہوار ہے نا. مجھے اس بات پہ حیرانگی ہے کہ ساری یہ بیماری اور خرابی ساڈچ کیوں؟ یہودی ایم این اے یہ بن جائے تو یہودی رہتا ہے، اپنا مذہب نہیں چھوڑتا. عیسائی کوئی ایم این اے ایم پی اے سردار کوئی بڑا عہدیدار بن جائے وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑتا. مرزائی کوئی سردار یا نمبردار یا کسی عہدے پہ آ جائے وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑتا. جہاں بیٹھتا ہے ڈٹ کے بیٹھتا ہے. دیکھ لیں سرگودا کی کئی چکوک ہیں جہاں نمبرداری مرزائیوں کے پاس. پورے کوٹ مومن کے علاقے میں جائیں، یہ سارے علاقے میں اکثر دیہاتوں کے نمبردار مرزائی ہیں اور وہ تنگ بھی کرتے ہیں مسلمانوں. لیکن مجال ہے کہ اپنے مذہب کو چھپائیں، مجال ہے کہ اپنے مذہب پہ کمپرومائز کریں. مجال ہے کہ بڑے بڑے اساتذہ جب پڑھاتے ہیں نا تو وہ ایک پرانے دور میں مڈل میں کلاس 8ویں کی اردو میں ایک نظم ہوتی تھی، وہ رحمت لقب پانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. تو اس میں ایک شعر آتا تھا کہ ان کے بعد نہ نبی آئے گا، آیا ہے نہ آئے گا. تو مرزائی جب استاد یہ پڑھاتے تھے تو یہ جملہ نہیں پڑھتے تھے، آگے بھی یہ تشریح کر کے کہتے تھے یہ تو آسان ہے، یہ آپ پڑھ لیں. آپ نہیں پڑھتے تھے کہ ہمارا ایمان خراب نہ ہو، نہ اصول. جب ہم نے کہہ دیا نبی نہ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم مرزائی تو نہ رہے. وہ اتنے پکے رافسی ایم این اے بن جائے، وزیر بن جائے، مشیر بن جائے، کیا وہ چھوڑ دیتا ہے جانوروں کی پوجا، گھوڑے کی پوجا، ماتم، یہ سب کو چھوڑ دیتا ہے؟ وہ پہلے سے زیادہ کرتا ہے. سانوں کو تھوڑا جا امن کمیٹی کا ممبر بنا دے، عیسائیاں دے تہوار پہنچے ہوندے، ان کے گرجا گھروں میں پہنچے ہوندے. میں نے کوئی پوچھنے لگ گیا میں اتنی بڑی کو بلا بن گئی. تو ہے کیا؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ کس مقام پہ تو کھڑا ہے؟ کون سا عہدہ منصب تیرے پاس ہے؟ کون سا اختیار تیرے پاس؟ تھانے میں تو یہ داخل کو نہیں ہونے دیتا.
پہچان یہ ہے، لیکن عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ایمان کی نفی کر رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول میں مدینہ پاک میں یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، وہ اپنا عقیدہ عبادت نہیں کرتے تھے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے؟ جنگوں کے معاہدے ہوتے رہے، رسول اللہ کرتے رہے، دکانوں سے سودے لیتے رہے، معاملات چلتے رہے، لیکن ان کے مذہبی تہوار میں کبھی صحابہ شامل ہوئے ہو اور تم کہو نا بھائی یہ تمہارا مذہب ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے مذہب کے اس پروگرام میں ہم داخل نہیں ہو سکتے، شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارا بھی کوئی مذہب ہے۔ یعنی یہ دسن جاندے نے بات تیرا تا مذہب ہے، ساڑا مذہب ہی کوئی، اسی انجی بات مذہب ہے، ساڑا مذہب ہی کوئی نہیں، جو مرضی کروا لو، ساڑا مذہب ہی کوئی نہیں۔ تم بھی جرات کرو نا، وہ عیسائی ہے، وہ اپنے مذہب پہ پکا ہے، گرجے گھر میں بیٹھا ہے، کیک کاٹ رہا ہے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، خداوند کہہ رہا ہے۔ یہ جائیں، یہ عیدگاہ جو ہے ہماری اس روڈ پہ جائے نا پرے کباڑی بازاروں کی طرف، تو سامنے مرزائیوں کا عیسائیوں کا گرجا ہے، وہاں لکھو خداوند یسوع مسیح، وہ خداوند کہہ رہے ہیں اور آپ شریک ہو رہے ہیں، دعائیہ محفل میں شریک، دعا عیسائی کروا رہا ہے، مسلمان آمین کہہ رہے ہیں۔ لعنت ہوئے ایسی سوچ پر، ایسی فکر پر، ایسے نظریے پر، ایسے کھانے پر اور ایسے دماغ پر۔ اللہ نے لعنت کی ہے، نبیوں نے لعنت کی ایسے شخص پر جو ان کے اس باطل نظریے کی حمایت میں کھڑا ہے۔ اگلی بات سن لو، در مختار میں فقہ حنفی کی معروف کتاب ہے، اس میں صاحب در مختار کا قول سن لو، اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ 50 سال عبادت کرے، 50 سال عبادت کرنے کے بعد کسی عیسائی کو مذہبی تہوار کے موقع پر ایک انڈا بطور تحفہ دے دے تو اس نے کفر بھی کیا اور 50 سال کی عبادت ضائع کر بیٹھے۔ 50 سال عبادت ایک طرف، ایک انڈا، پورا کیک لے جاندے ہو، ایک انڈا کیک میں بھی ہوتا ہے نا، ایک انڈا صرف تحفے میں دے دیا اور مبارک کہہ دی اور تعظیم کر دی کہ تمہاری آج عید ہے، تمہارا یہ تہوار ہے، ہم تجھے یہ چیز دینے آئے ہیں، تجھے اس کی مبارک ہو۔ 50 سال کی عبادت ضائع ہو جائے۔ اللہ سے ڈریں، ایمان کو اپنی جگہ رکھیں، اسلام کو اپنی جگہ رکھیں، جرات کا مظاہرہ کریں کہ ہمارا کمزور کیوں ہوتے ہیں آپ؟ بھئی ہم کسی میں شریک نہیں ہوتے تو کیا ماننا ہے کہ ہم کمزور ہیں؟ نہ شریک ہوں آپ، کچھ بھی نہیں ہوتا، بندہ زندہ رہتا ہے۔ جتنے سارے علماء حق گزرے ہیں وہ ان رسموں میں شامل نہیں ہوئے، وہ جیتے رہے، اللہ نے عزت دی ہے، عزت بخشی ہے۔ لہذا کہ وہی بندے، کتنے بندے ہیں آپ میں سے جنہوں نے گرجے گھر دیکھے ہوئے بھی نہیں، عیسائیوں کے ہاں کبھی گئے ہی نہیں ہیں، تو وہ زندہ نہیں ہیں۔ وہ پورے محلے میں 2-4 بندے ہی ہیں جڑے جینا چاہتے ہیں عزت نال، سارے باقی بے عزت ہے۔ صرف وہ 2-3-4 بندے ہوتے ہیں جو عیسائیوں یہودیوں کے ہر پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے معزز ہیں، لیکن عزت والوں سے پوچھو وہ آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عزت والے ہیں، آپ اہل ایمان کے ہاں ذلیل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے آپ کی محبت کو کھینچ لیتا ہے۔ تو ہر بندہ آتا ہے، یہ بندہ یار جائیے یار، ہر جگہ سے بڑھیا ہوتا ہے، ہر جگہ سے بیٹھا ہوتا ہے، ہر جگہ سے شامل ہوتا ہے، یار ایدا کیڑا ایمان ہے، ایدا کیڑا اسلام ہے، یہ ہے تمہاری عزت اہل ایمان کے ہاں۔ یہودی تو سلام دین دے ہو سن، عیسائی تو سلام دین دے ہو سن، رافضی تو سلام کر دے ہو سن، لیکن مومن تو یہی آتے ہیں کہ اس بندے تو یار بچو، یہ ہر جگہ سے پہنچیا ہوتا ہے، یہ بھی کوئی عزت ہے، یہ کوئی وقار ہے، یہ بھی کوئی بندہ ہے، یہ ہے تمہاری حیثیت اہل ایمان کے ہاں۔ اپنی عزت، اپنے ایمان کو قائم رکھو،
یہودیوں کا اپنا مذہب ہے، عیسائیوں کا اپنا مذہب ہے، اسلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ نے آپ کو اسلام جیسا مذہب دیا ہے، سارے مذاہب پر انشاءاللہ اسلام نے غالب آ کے رہنا۔ اسلام ہے تمہارا مذہب، اس کے علاوہ کوئی مذہب آپ کا قبول نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس اسلام پر، دین پر، اس کے عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ۔